سر آپ کا ایک کلپ آیا تھا گدھے کے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے، اس میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ لہسن حرام ہو گیا تھا یا گدھے کا گوشت حرام ہوا تھا یا نہیں، اور تیسرا حدیث میں ذکر تھا متع کا۔ تو لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ چیزوں پہ آپ نے 2 چیزوں پہ تو کلام کیا لیکن متع کا آپ نے ذکر نہیں کیا، تو کیا متع حلال ہے حرام ہے؟ اس بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، میری بڑی خواہش یہ تھی کہ نکاح متع کے حوالے سے میں ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروں، اور تفصیلی مطلب یہ ہے کہ شاید اس میں ٹائم لگ جاتا پونا گھنٹہ، گھنٹہ ڈیڑھ، تاکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا انشاءاللہ بھی 10 منٹ میں آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اور بس بات سمجھنے والی ہے، جن کو اصول استدلال پتہ ہے اس کے لیے نکاح متع کا چیپٹر کوئی مشکل چیپٹر نہیں ہے۔ 1-2 مثالوں سے سمجھیے گا، ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، ایک دینی مثال دوں گا، اس کے بعد نکاح متع بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور دنیاوی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ابھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ چل رہے ہیں، سیریز چل رہی ہے، پاکستان نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے، جیتا ہے پاکستان۔ اچھا، میں اس کے ایک میچ کی آپ کو ذرا جھلکیاں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے تو میں نے ابھی ویسے دیکھا نہیں، ایگزیکٹ مجھے نہیں معلوم کہ جو فائنل آج 5واں میچ ہے اس کے اندر کیا صورتحال ہے، لیکن آپ نے وہ میچ نہیں دیکھا، کل آپ اپنے دوستوں میں جا کے بیٹھ گئے، 5-6 دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا یار میں نے میچ نہیں دیکھا، کل کیا ہوا تھا میچ میں؟ 5 دوستوں نے کہا ہم نے میچ دیکھا ہے، سب نے 5 دوستوں نے میچ دیکھا۔ پہلے دوست سے پوچھا بھی کیا صورتحال ہے، اس نے کہا پاکستان جیتا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں پاکستان تو ہار گیا۔ تیسرے سے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کل تو میچ ٹائی ہو گیا تھا، برابر ہو گیا تھا۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا کل تو بارش ہو گئی تھی۔ 5ویں سے پوچھا کیا ہوا، کہہ رہا ہے کہ بھائی کل تو جو ہے نا میچ وہ چلو کچھ بھی نکال دو، سب نے الگ باتیں کر لی۔ اچھا، یہ کہہ رہا بابر اعظم نے کل 50 بنائی تھی، یہ کہہ رہا بھائی کل تو سینچری بنائی تھی، یہ کہہ رہا بھائی کل تو 0 پہ آؤٹ ہو گیا تھا، اور نسیم شاہ نے 5 آؤٹ کیے۔ دوسرا کہہ رہا ابے 1 وکٹ نہیں ملی تھی اس کو، اس نے کہاں سے؟ تیسرا کہہ رہا وہ تو کھیلا ہی نہیں تھا نسیم شاہ۔ 4 لوگوں نے میچ دیکھا کل پاکستان نیوزی لینڈ کا، چاروں کے پاس آپ بیٹھ گئے، ہر بندہ الگ الگ بولی جا رہا ہے، الگ الگ بات کری جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جب باتوں میں کھچڑیاں پکنا شروع ہو جائیں، تضاد آنا شروع ہو جائے، تعارض آنا شروع ہو جائے، ایسی باتوں سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ ہمارا دین کچے طور پر نہیں ثابت ہوتا، ہمارا دین پکے طور پر ثابت ہوتا ہے، بس کچی چیزوں سے نہیں ثابت ہوتا۔ قرآن پکی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، کسی چیز کو حرام حلال کرنے کی بات ہو، پکی چیز، کوئی کچی چیز نہیں۔ آپ ایک دینی مثال دیں، دیکھیں، اور یہ میں نے شاید اپنے کئی لیکچرز میں پہلے بھی دی ہے، جلدی جلدی سمجھانے کے لیے میں دے دیتا ہوں۔ امام بخاری اور مسلم کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ازواج تھیں، بیویاں تھیں، 100 تھیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری لائے ہیں، مسلم کے اندر بھی ہے، اس میں وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس میں ذکر ہے نہیں آپ کی ازواج کی تعداد 90 تھی۔ تیسری حدیث آ گئی آپ کی ازواج کی تعداد 70 تھی۔ چوتھی حدیث آ گئی آپ کی ازواج کی تعداد 60 تھی۔ 5ویں حدیث آ گئی آپ کی ازواج کی تعداد 95 تھی۔ یہ سب صحیح سند کی حدیثیں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے میرے حافظے کی بنیاد پر، لیکن الگ الگ ازواج کی تعداد کا ذکر ہے۔ میرا اب آپ سے سوال ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں تو سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں بھائی، ایک حدیث میں آ رہا ہے 90، ایک میں آ رہا ہے 100، ایک میں آ رہا ہے 99، ایک میں آ رہا ہے 70، ایک میں آ رہا ہے 50، ایک میں آ رہا ہے 60۔ مجھے کیا پتا؟ آپ کسی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اس وجہ سے نہیں پہنچ رہے کھچڑی بنی ہوئی ہے بھائی۔ اور جس وقت روایات میں شدید تعارض پیدا ہو جائے، اسے عربی میں لج لج کہا جاتا ہے، باتوں کی کھچڑیاں پک گئیں، ایسی صورت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اصول استدلال سیکھیں، یہ تمام اصول امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، تمام کے مسلمات اصول ہیں۔ یہ جو روایات ہم کو ملتی ہیں خبر واحد کے زمرے میں، اس میں اگر لج لج ہوا ہے، متعارض باتیں ہیں، اس سے کوئی استدلال نہیں ہوگا۔ محکم چیز سے استدلال ہوتا ہے، دین محکم طور پر ثابت ہوتا ہے، کچا دین نہیں ہمارا۔ اب آ جاؤ متع کے اندر، نکاح متع کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثوں کو آپ سامنے رکھ دیں، جس حدیث کو آپ بیان کر دیں اس کے الٹ مفہوم دینے والی حدیث بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر نکاح متع حلال تھا، نکاح متع حرام ہے۔ صحابہ کو دیکھ لو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت آئے گی بخاری کی حدیث، وہ کہتے تھے نکاح متع حلال ہے۔ حضرت علی کی روایت آ جائے گی صحیح سند کی، حضرت علی کہتے تھے حرام ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری کی حدیث ہے نکاح متع حلال ہے، عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ ایک اور روایت آ گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے حرام ہے، اللہ نے تو منسوخ کر دیا، قرآن کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایتوں میں بھی کلیش ہو گیا، حضرت علی کی بات ممانعت کی آ رہی ہے۔ اچھا، پھر حدیث دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہمیں صحابہ کہتے ہیں ہم غزوہ کے اندر گئے تھے تو ہم نے نکاح متع کیا تھا۔ اچھا، نکاح متع کر لیا، اوکے ہو گیا۔ پھر اسی حدیث میں ذکر ہے، جیسے مسلم کی روایت ہے صبرہ والی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے نکاح متع حرام ہے۔
اچھا جی، غزوہ فتح مکہ میں حرام ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حنین تھا، اوتاس کا وہ غزوہ تھا، پھر دارمی کی صحیح روایت آ جاتی ہے یا فتح مکہ میں قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا تھا، لیکن صحیح روایت کہہ رہی ہے غزوہ حنین کے اندر بھی صحابہ نے متع کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک کے 2 صحیح حدیثوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جھوٹا قرار دے دیا، یعنی کچھ عرصہ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے نکاح متع حرام ہو گیا، لیکن پھر حدیث کہہ رہی ہے اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تو اس میں پھر اجازت دے دی تھی۔ اگر اوتاس اور حنین میں اجازت دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پھر پہلے کیسے فرما سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک اعلیٰ اور مبارک شان کو بھی ان روایتوں کے اندر تختہ مشق بنا دیا گیا۔ اچھا، پھر سوال ہے عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، وہ اعلان کرتے تھے جس نے نکاح متع کیا نا اس کو سزا ملے گی، وہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پھر حدیث آ جائے گی نہیں بھائی، حضرت جابر کی روایت آ جائے گی نہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں ہم تو متع کیا کرتے تھے، دیگر صحابہ کہتے ہیں نہیں متع ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک اور روایت آ گئی کہ قرآن کی آیت ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اس طرح تھی نہیں، یہ آیت کے اندر 2-3 لفظوں کا اضافہ تھا، یہ تو بعد میں اضافہ ہی ختم ہو گیا۔ آیت یوں تھی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ لفظ تھا قرآن کی آیت میں، یعنی اس روایت کو ماننے کا مطلب ہے قرآن پاک ہی گیا، آپ کے بعد اللہ کا کلام محفوظ نہیں، پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ ہو گیا۔ ایسی روایتوں کو کسی عالم نے نہ قبول کیا، نہ کوئی مسلمان قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کو ہی مشکوک بنا دیں ہم روایتوں کی بنیاد پر۔ تو اتنی زیادہ کھچڑیاں بن گئی نکاح متع کے حوالے سے، پھر ہر ایک حدیث میں بھی تعارض ہے۔ مثلا صبرہ والی حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، نسائی، مسند احمد بن حنبل سب میں واقعہ الگ الگ آ رہا ہے، یعنی حضرت صبرہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے نکاح متع کیا تھا، یہ واقعہ آ گیا بخاری میں، مسلم میں۔ اچھا بھائی کیسے کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کپڑا لے کے چلا گیا تھا، کپڑا لے کے لڑکی کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کو خوبصورت سی لڑکی دکھی تو میں نے بولا مجھ سے نکاح متع کرے گی؟ اس نے دیکھا ہم 2 دوست تھے، میرے پاس بھی چادر تھی، اس کے پاس بھی چادر تھی۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو قبول ہے، مجھے آ جا۔ حدیث کے لفظ ہیں میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ واقعہ آ گیا، یہی واقعہ صحیح سند کا مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ ہے، جب میں نے نکاح متع کیا میں ایک ہی دن رات تھا اس کے پاس، اس کے اگلے دن ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تیسری روایت آئی ہے میں نے جب متع کیا تھا میں 10 دن رات تھا اس کے پاس، 10 دن کا متع ہوا تھا، ایک روایت ہے 3 دن کا، ایک ہے میں ایک ہی رات رہا تھا، یعنی ایک ہی واقعے کو بدل کے لوگ بیان کری جا رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اتنا زیادہ ان روایات کے اندر لج ہوا ہے، آپ کوئی ایک روایت لیں اس کے اپوزٹ روایت موجود ہے، فلاں صحابی حلال، فلاں صحابی حرام، فلاں واقعہ ایسا ہوا تھا، فلاں واقعہ ایسا ہوا تھا، حلال ہوا تھا، حرام ہوا تھا، اتنے وقت تک ہوا، اتنے قرآن کی آیت ہی تبدیل تھی، قرآن کی آیت، یہ سارا لج معاملات ہیں، کسی سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ہمارا دین اتنا کچے طور پر ثابت نہیں ہو۔ لہٰذا نکاح متع کے لیے کسی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا، قرآن پاک سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اللہ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے 2 کے، ازواج یا ملکت ایمانہم سے، جن کو اللہ نے تمہاری ملکیت کے اندر دیا۔ ازواج کہتے ہیں بیویاں جن سے نکاح ہو، اور یہ کہتے ہیں ملک یمین کہتے ہیں جو بطور ملک یمین کے آپ کی کسٹڈی کے اندر آئے۔ بس تیسرا رستہ اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ اس کا استدلال کسی روایت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، حضرت ابن حجر اسقلانی کو پڑھیے گا، نے کہا بالکل صحیح روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا نکاح متع کے حوالے سے بات کرتا ہے، انہوں نے کہا سن قرآن کی آیت تو نے نہیں پڑھی، اللہ نے فرمایا ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت، کہا کہ تیسرا رستہ اللہ نے کوئی نہیں چھوڑا، لہذا کوئی نکاح متع کا تصور نہیں۔ یہ میں نے آسان سے لفظوں کے اندر آپ کو سمجھا دیا، باقی اس کے ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ دوں گا سارے ریفرنسز جو ہے نا ایک ساتھ ہی لسٹ بنا کے ڈال دیں، آپ خود پڑھ لیجیے گا، ہر حدیث دوسرے کے اپوزٹ ہے، حلال حرام، حرام حلال، اس وقت حلال، اس وقت حرام، اس وقت حرام ہوا، اس وقت حلال ہوا، اتنے دن ہوا، اتنا ہوا، 1 رات رہا میں، 2 رات رہا میں، 10 رات، اتنی کھچڑیوں سے استدلال نہیں ہوتے، استدلال ہوتے محکم طریقے سے۔ دنیا میں ہم کسی ایسے معاملے سے استدلال نہیں کرتے، 4 بندے بیٹھ کے ہمیں بول رہے ہو کل بابر اعظم نے سینچری بنائی تھی، 50 بنائی تھی، 0 پہ آؤٹ ہوا تھا، ہم کسی کی بات پہ بلیو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیا کچی باتیں کر رہے ہو، دین کے معاملے میں ہم ہر کچی بات سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ نکاح متع روایات سے حل نہیں ہوتا، اور دوسری بات سب سے قیمتی، اگر نکاح متع ہمارے دین میں ہوتا نا تو ہمارے دین میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز واضح طور پر ہوتی ہے، ثم فصلت، اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ دیکھو نکاح کے اندر جب نکاح ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح کرنے کا طریقہ ہے، گواہ ہو، ایجاب و قبول ہوگا،
اس کے بعد نان نفقہ ہوگا، بیوی کو ہم نے اسکنوہن، رہائش بھی شوہر نے دینی ہے، نان نفقہ شوہر نے دینا ہے۔ پھر طلاق کا بھی پورا طریقہ اللہ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، اس کے بعد وراثت کے حقوق، سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ذکر کر دی ہیں۔ سوال یہ کہ نکاح متع ہمارے دین میں کوئی چیز ہے؟ اس کے جملہ حقوق پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کچھ بھی نہیں۔ بتائیں نکاح متع کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہاں بیان کیے ہیں ان کے تمام احکامات، کہ بیوی کا کتنا حقوق اس کو ثابت ہوگا، نان نفقے کے کتنے حقوق اس کے ثابت ہوں گے، رہائش کس کے اوپر دینا واجب ہوگی، اولاد کے کیا حکم ہے، اس کی تربیت کس کی ذمہ داری ہوگی، جدائی ہونے کے بعد اولاد کی کسٹڈی کا کیا حکم ہوگا، اس کے بعد وراثت کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کوئی چیز مروی نہیں ہوئی۔ اگر ایک چیز کو ہمارے دین نے رکھا ہو اور اس کے احکامات ہی نہ بیان کیے ہوں، نہ اللہ سے نہ اس کے رسول علیہ السلام سے، ایسا دین ہمارا نہیں۔ اسی وجہ سے نکاح متع کا جو معاملہ ہے، جب آپ اس کو روایتوں سے حل کرتے ہیں تو یہ حل ہی نہیں ہوتا۔ بھائی یہی اپنی من پسند آپ روایتیں لے لو بس، اور کچھ نہیں۔ جمیع طرق کو سامنے رکھیں گے، لج لج ہے، سب متعارض ہیں، اس لیے ان سے استدلال نہیں ہوتا۔ استدلال ہوگا صرف ایک صورت کے اندر، قرآن پاک سے، اور اس کے علاوہ استدلال کی کوئی، ہاں اگر کوئی روایت قرآن کی مطابقت میں آپ کو لگے جس میں حرمت کا ذکر ہے، اس کو آپ روایت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔